بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا بیت المقدس کی تاریخ کے اوپر، اور ابھی جو فلسطین کے حالات ہیں ان کے تاریخی پس منظر کے اوپر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے کا۔ تو فلسطین کی بات اگر کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات نہ کرنا تاریخ کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے بیت المقدس کو، فلسطین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 637 عیسوی میں فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 634 عیسوی سے 644 عیسوی کے درمیان ہے۔ یہ 10 سالہ دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا دور ہے کہ جس نے ریولوشنائز کر دیا دنیا کو، جس نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا۔ ان 10 سالوں میں دنیا کے نقشے پر بہت سی اسلامی ریاستوں نے جنم لیا۔ اسلام کی خلافت میں بہت ساری ریاستیں دنیا کی شامل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ایران اور روم سے متعلق ان کو پایہ تکمیل کو پہنچایا، جو پیشن گوئی نبی کریم نے کی تھی، ان کو پایہ تکمیل کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر کے خلاف جب جنگ کا آغاز کیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار بنایا اور پرشین امپائر کے خلاف جنگ کے لیے انہیں بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر جرت و بہادری کی بہت ساری داستانیں ہیں۔ ہم کبھی پرشین امپائر کی شکست کے اوپر بات کریں گے، مسلمانوں کی فتح کے اوپر بات کریں گے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ جنہوں نے اس میں کی رولز پلے کیے، ان کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قادسیہ کی جنگ لڑی گئی۔ قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60,000 فوج کا لشکر دے کر قادسیہ کی جنگ کے لیے بھیجا۔ اس میں آپ فوجوں کا کمپیریزن اس تناسب سے کر سکتے ہیں کہ قادسیہ کی جنگ میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 6,000 تھی، اور جو ایرانی وہاں پر جہنم واصل ہوئے ان کی تعداد 1,00,000 تھی۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی جنگ قادسیہ میں۔ جنگ قادسیہ میں جب سپریم کمانڈر یہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو دوسری طرف رستم، جس کے بارے میں بہت ہی دیومالائی داستانیں ہمارے ہاں مشہور ہیں، رستم وہاں پر سپہ سالار تھا، بادشاہ تھا ان کا۔ تو دونوں طرف سے جنگ جب شروع ہوئی تو حضرت بلال ابن علقمہ نے اس کا رستم کا سر اتارا، اور رستم کا سر اتار کے انہوں نے نیزے کے اوپر چڑھا کے تو یہ کہا، الا انی قتلت رستم، کہ میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایرانی فوج کے جذبے ختم ہوئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں ایز اے سپریم کمانڈر انہوں نے بہت ساری فتوحات حاصل کی، جن میں ایک بہت بڑی فتح تھی مدائن کا شہر، جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا۔ مدائن کا وہی شہر ہے کہ جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا میں اپنے گھوڑے دوڑائے، اور اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو بحر ظلمات میں جو گھوڑے دوڑائے تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑائے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم نے مدائن کو فتح کیا تو اس وقت اللہ کی تائید غیبی ہمارے ساتھ تھی۔ اتنی تائید غیبی ہمارے ساتھ تھی کہ مدائن کا شہر تک پہنچتے ہوئے، دریا پار کرتے ہوئے، نہ تو کوئی گھوڑا ہمارا ضائع ہوا، نہ ہمارا کوئی فوجی وہاں پہ اپنے گھوڑے سے گرا۔ ایک فوجی گھوڑے سے گرا، دوسرے سپاہی نے اس کو سہارا دے کے دوبارہ گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ ایک سپاہی کا پیالہ دریا میں گرا تو ایک لہر آئی دریا کی، اس نے وہ پیالہ دوبارہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ مدائن کا شہر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آذربائیجان فتح کیا گیا، حلب فتح کیا گیا، مصر فتح کیا گیا۔ اس طرح بہت ساری، جیسے خراسان اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا سلسلہ جو ہے اس کی بنیاد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی رکھی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا جو سلسلہ کار ہے وہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں آزاد کروایا، اس کے اوپر فتوحات حاصل کی۔ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ تو ان تمام فتوحات میں ہی 637 عیسوی میں حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو یہ ہم نے بڑا ایک لمیٹڈ سا انٹروڈکشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا دیا۔ اگر ہم ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں
تو شاید قادسیہ کی جنگ کے اوپر ہی بات کرنے کے لیے ہمیں کئی گھنٹوں درکار ہوں گے۔ اسی طرح مدائن کا خوبصورت شہر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، وہاں پہ جانے کے بعد وہاں سے کیا کیا جواہرات، وہاں پہ محلات، وہاں کے روڈز کس طرح کے تھے، وہاں پہ لوگوں کے گھر، وہاں کی بود و باش کس طرح کی تھی، اس مدائن کا شہر کے اوپر بہت رومانوی داستانیں ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس کے اوپر بھی ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ مصر، خراسان، قسطنطنیہ، یہاں کی جو فتوحات کا سلسلہ کار ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ابھی ہم نے بیت المقدس کی فتح کے اوپر ہی بات کی، اور مزید ہم انشاءاللہ آنے والے جو 460 سال تقریباً 460 سال مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیت المقدس کے اوپر حکومت کی۔ یہ جو بیت المقدس کے اوپر حکومت تھی 460 سال کی، اس کا سلسلہ تقریباً 637 سے شروع ہوتا ہے اور 1097 عیسوی تک اس کے اوپر مسلمانوں کا ہی اقتدار رہا۔ اس میں ان 460 سالوں کے دوران بہت سارے معاملات ہوئے، بہت امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے۔ یہاں پہ 2-4 دفعہ زلزلہ بھی اتنا شدید آیا بیت المقدس میں کہ جس کا ذکر ہماری تاریخ کی کتب میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بنو عباس نے بھی حکومت کی، خلافت بنو عباس کی بھی رہی۔ اس کے علاوہ فاطمی خلفاء نے بھی یہاں پر حکومت کی۔ اس کے علاوہ بنو امیہ نے بھی یہاں پر بیت المقدس پر حکومت کی۔ 460 سال تک بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد 1097 میں بیت المقدس کے اوپر صلیبیوں نے قبضہ کیا، اور صلیبیوں نے جب قبضہ کیا تو اس کے بعد جیسے ان کا ایک وہ عادت تھی، ان کا ایک رسم رواج کہہ لیں کہ جہاں پر بھی انہوں نے فاتح کے طور پہ جانا ہے، وہاں پہ قتل و غارت کرنا ہے، وہاں پہ عزتوں کو پامال کرنا ہے، وہی سلسلہ کار ہوا۔ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں 10,000 مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا گیا مسجد اقصیٰ میں۔ اس کے علاوہ اوورال کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں 1,00,000 کے قریب مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اتنا زیادہ قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کے لہو سے ایرانیوں کے، صلیبیوں کی فوج کے گھوڑوں کی ٹاپیں جو ہیں وہ گیلی ہوگی، مسلمانوں کا اتنا زیادہ خون بہایا گیا۔ خیر 1097 سے لے کے 1187 تک وہاں پر صلیبیوں کی حکومت رہی۔ صلیبیوں نے اس اپنے 90 سال کے دور میں مسلمانوں کے اوپر بہت سارے ظلم و ستم کیے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں پہ بلکہ وہاں پہ بسنے والی تمام اقوام پہ اور بالخصوص مسلمانوں پہ ظلم و ستم اپنا روا رکھا۔ اس کے بعد 1187 میں ان سے دوبارہ یہ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے حاصل کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہی ہے کہ 1917 میں جب یہاں پر سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جب مسلم یہ جتنی ریاستیں تھیں ان کی سیپریشن کی گئی، ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا مختلف حصوں میں، تو فرینچ کمانڈر نے دمشق میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر مبارک پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، حضرت صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ وہ فرینچ کمانڈر گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے بے حرمتی کرتے ہوئے یہ کہا کہ صلاح الدین دیکھو، آج ہم دوبارہ واپس آ چکے ہیں، اگر ہو سکے تو آ کے ہمیں یہاں سے نکال لو، اگر تم ہمیں یہاں سے نکال سکتے ہو تو۔ لیکن ہماری ماؤں کی کو کبھی اتنی بنجر نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ سے کچھ صلاح الدین ایوبی پیدا نہ کریں۔ تقریباً 104 سالوں سے وہاں پہ حکومت ہے، وہاں پہ مسلم اور جوز یہ دونوں تقریباً مل کر ہی رہ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی روا رکھی ہوئی ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اب اس کے اوپر ہم اگلے اپنے پروگرام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو جنگیں تھی، جس میں جنگ حطین کا بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اقرا کے قلعے میں جو مسلمانوں کے ساتھ رچرڈ دا لائن ہارٹ نے زیادتی کی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ فرینچ کمانڈر نے، جرمن کمانڈر نے جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔